نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود کے بعد یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہر نیک کام کا قبول ہونا دو بڑی شرطوں پر موقوف ہے، ایک تو اخلاص اور دوسری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری۔ معزز سامعین و سامعات، ابھی پوری دنیا سے زائرین حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور بہت ہو رہے ہیں۔ حج اور عمرہ ان دونوں کی اسلامی عبادت میں خاص اہمیت ہے۔ حج صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، یعنی وہ مسلمان جس کے پاس مال کی فراوانی ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، جبکہ عمرہ کی نیت سے احرام اگر باندھ لیا جائے تو پھر اس کا بھی پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ حج کو سنت طریقے سے ادا اگر کیا جائے تو پورے گناہوں کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یعنی جس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران اس نے کوئی بیہودہ بات اور گناہ کا کام نہ کیا تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جیسا کہ اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی اگر کوئی مکمل حج کر کے لوٹتا ہے سنت کے مطابق تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ نو مولود بچہ جو کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ عمرہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان ہو گئے ہوں، اور حج مبرور یعنی جو حج مقبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ لہٰذا آپ میں سے جس کو بھی حج کرنے کی اللہ رب العزت نے سعادت مندی نصیب فرمائی تو یہ کوشش کریں کہ حج مبرور آپ کریں، یعنی ایسا حج کریں جو سنت کے مطابق ہو، جس میں اللہ کے تمام احکامات کو کیا جائے تاکہ آپ کو بھی حج مبرور کے بدلے میں جنت کا صلہ ملے۔ عمرہ کے لیے کوئی خاص وقت ویسے تو مقرر نہیں، لیکن رمضان المبارک میں عمرہ کا ثواب اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معقل سے فرمایا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ، یعنی رمضان المبارک میں عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد الحرام میں ایک مقبول نماز کا اجر دوسری مسجد میں ادا کی گئی 1,00,000 نمازوں سے افضل، اور مسجد نبوی میں ایک مقبول نماز کا اجر مسجد حرام کے سوا دیگر مسجدوں میں ادا کی گئی 1,000 نمازوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ لہٰذا آپ سے جتنا ہو سکے اگر آپ حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں تو مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں کثرت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ مدینہ طیبہ میں مسجد قباء کی زیارت کرنا سنت ہے، اور اس مسجد میں تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ لہٰذا آپ میں سے جس سے ہو سکے آپ مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور ادا کریں۔ معزز سامعین و سامعات، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت اور اس کا تقدس اور اس کی فضیلت و برکات قرآن
قرآن و حدیث میں تو بہت زیادہ ذکر کیے گئے ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو کچھ مختصر طور پر بتا دوں تاکہ اگر ہمیں زیارت حرمین شریفین کا موقع ملے تو پھر ان چیزوں کو ہم خیال میں رکھیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حرم مکہ کے حدود کی نشاندہی حضرت ابراہیم نے کی، جبکہ حرم مدنی کے حدود کا تعین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دو ایسے شہر ہیں جن میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ قیامت سے قریب دجال کذاب ظاہر ہوگا جو کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ لے کر پھرے گا۔ اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی اور اس کا دوزخ حقیقت میں باغ ہوگا۔ وہ ساری دنیا کی سیر کرے گا، ساری دنیا میں اپنے مکر کو پھیلائے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں اس کو داخل ہونے کی طاقت نہ ہوگی۔ مکہ مکرمہ اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب کا محبوب ترین شہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کو ہجرت کر رہے تھے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے مکہ سے جدائی کے غم میں۔ مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام ٹھہرایا، اور مکہ کی حدود میں کسی بھی درخت اور پودوں اور ہری گھاس کو کاٹنا بھی منع ہے۔ یہاں تک کہ اگر مکہ مکرمہ کے حدود میں کوئی چیز گری ہوئی ہو تو اس کو اٹھانا بھی منع ہے، مگر یہ کہ جب کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچا دوں گا، ورنہ آپ کو اس چیز کو اٹھانے کی بھی اجازت نہیں۔ مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب باقی مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسی مسجد کی بنیاد اٹھائی گئی۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جن اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا، مکروہ اوقات میں بھی مکہ مکرمہ کے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اب میں آپ کو مدینہ المنورہ کی چند فضیلتیں بیان کر دوں کہ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ کے حرم کے حدود میں بھی کوئی درخت کاٹنا یا کسی جانور کا شکار کرنا منع ہے۔ مدینہ منورہ میں نہ کبھی طاعون کی وبا پھیلے گی اور نہ ہی اس میں دجال داخل ہو سکے گا۔ مدینہ منورہ میں اگر ایک مومن موت تک قیام کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ خوش نصیبی نصیب فرمائے۔ مدینہ المنورہ کی کھجور عجوا یہ جنت کا پھل ہے جس میں زہر اور جادو کے لیے شفا رکھی گئی ہے، اور عجوا کھجور کے استعمال کے بارے میں صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص سے مروی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس روز صبح 7 عدد عجوا کھجور کھائے گا اس دن اس کو کسی قسم کا کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ معزز سامعین و سامعات، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جو باتیں بیان کی آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر فضیلت و اہمیت کے حامل ہیں یہ دونوں شہر۔ اب میں آپ کو حج کی ادائیگی کا طریقہ بتا دوں۔ حج کرنے سے پہلے ان چیزوں کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ حج کے ارکان 4 ہیں۔ احرام، وقوف عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، طواف فاضہ یعنی طواف زیارت، اور حج کی سعی، اور حج کے واجبات یا پھر حج کے فرائض یہ 7 ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، رات گئے تک میدان عرفات میں ٹھہرنا، مزدلفہ یعنی مشعر الحرام میں آدھی رات کے بعد تک رات بسر کرنا، ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 کی ابتدائی 2 راتیں منی میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، چھٹا جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد پورے سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، عورتیں اپنے تھوڑے تھوڑے بال کٹوا لیں، اور 7واں طواف وداع۔ حج کے شرائط میں سے ہے
کہ مرد اگر ہو تو سب سے پہلے مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، آزاد ہو، اور نیز یہ کہ حج کرنے کی وہ استطاعت رکھتا ہو، یعنی وہ صحت مند ہو اور راستے میں سواری اور کھانے پینے کی چیزوں کا خرچہ اس کے پاس ہو۔ جبکہ عورت کے لیے ان شرطوں کے علاوہ زائد یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو، یا تو اس کا شوہر ہو یا تو پھر ایسے رشتے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، جیسے بھائی، باپ، بیٹا، چچا، اس طرح کے رشتے ہوں۔ اور ایک نہایت ہی ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج یا عمرہ کی ادائیگی میں غفلت یا کوتاہی کرتا ہے، اسی حالت میں اگر وہ مر جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کوئی شخص اس کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کر لے، اور اس بارے میں زیادہ متقی اور دینی مسائل جاننے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نابالغ بچے کی طرف سے اگر اس کے لیے حج اور عمرہ ادا کروایا گیا تو حج اور عمرہ تو درست ہیں، لیکن اس کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج اور عمرہ کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، جیسے کہ کچھ بیماری کی وجہ سے یا پھر کچھ مال کی تنگی کی وجہ سے، تو ان کی طرف سے بھی حج اور عمرے کی ادائیگی یہ درست ہے۔ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج اور عمرہ ادا کرتی ہے تو حج اور عمرہ تو ادا ہوں گے، مگر وہ عورت محرم کے نہ ہونے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگی۔ اب میں آپ کو حج کی قسمیں بتا دوں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج مفرد یا حج افراد کرنے والا شخص میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے، اس کے ساتھ عمرے کا احرام نہیں ہوتا اور نہ اس میں قربانی کرنا واجب ہے۔ جبکہ حج تمتع کرنے والا پہلے عمرہ کے لیے میقات سے احرام باندھتا ہے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول کر حلال ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ ہی سے دوبارہ تلبیہ پڑھتے ہوئے احرام باندھتا ہے۔ اس حج میں قربانی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ قربانی کا جانور اپنے گھر سے نہیں لایا جاتا۔ حج قران، حج قران کرنے والا شخص قربانی کا جانور اپنے گھر سے ساتھ لائے اور میقات پر احرام باندھتے وقت یہ الفاظ کہے: اللہم لبیک حجۃ وعمرہ، الہی میں حج اور عمرہ ایک ساتھ ادائیگی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو حج کی قسمیں بتائی گئیں، ہر انسان اپنے اپنے حساب سے ان میں سے جو حج چاہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں عام طور پر لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والے مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے ہی، یعنی جس جگہ وہ قیام کر رہے ہیں، وہیں سے نماز فجر کے بعد احرام باندھیں اور سیدھا منا کی طرف جاتے ہوئے تلبیہ کہیں۔ نیز احرام سے پہلے غسل کر لیں اور صرف جسم پر خوشبو لگائیں، احرام کے کپڑوں پر نہ لگائیں، ایسا کرنا سنت ہے۔ اور اس کے بعد حج کی نیت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہیں: اللہم لبیک حجا، کہ اے میرے اللہ میں حج کی ادائیگی کے لیے تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اور تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کے سفر پر جب روانگی کرتے ہیں لوگ تو ان کو چاہیے کہ اس تلبیے کو پڑھتے رہا کریں۔ اگر کوئی بوڑھا یا بیمار اور کمزور آدمی ہے تو وہ اپنی سہولت کے لیے احرام باندھتے وقت یہ کلمات کہے: اللہم محلی حیث حسبتنی، کہ اے میرے اللہ میرے احرام کو کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک دیا، یعنی جہاں تک میری استطاعت ہو، جہاں تک میں کر سکوں وہاں تک میں احرام باندھوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ایسے شخص پر حج ادا کرنے سے پہلے احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یا دم واجب نہیں ہوگا۔ مینا میں ظہر کی نماز سے پہلے پہنچ جانا چاہیے اور وہاں جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قصر، یعنی سفر کی نماز جس طرح ادا کی جاتی ہے اس طرح پڑھیں، جبکہ فجر کی نماز پوری ادا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہی
ہے، اور یہ قصر نماز مکہ والوں اور باہر سے آنے والے سب حاجیوں کے لیے ہے، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کی طرف روانگی۔ اس دن سورج طلوع ہونے کے بعد میدان عرفات کی طرف روانہ ہونا چاہیے اور منا سے عرفات جاتے ہوئے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور ساتھ ہی تلبیہ پکارنا مسنون ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور عرفات پہنچ جائیں تو پہنچ کر اگر ممکن ہو تو مسجد نمرہ یا اس کے قریب کہیں پر ٹھہریں اور سنت کے مطابق یہاں حج کا خطبہ سنیں، ظہر اور عصر کی نمازیں باجماعت ادا کریں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات سے پہلی وادی نمرہ جہاں اب مسجد موجود ہے اس جگہ آپ نے آرام کیا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے ادا فرمائی، یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائی اور وہ بھی قصر کر کے، اور کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے اطمینان و سکون کے ساتھ جو باقی وقت رہ جائے میدان عرفات کے کسی حصے میں سورج ڈوبنے تک وہاں ٹھہرے رہیں۔ اب اس کے بعد عرفات کے میدان میں ٹھہرنا یہ بھی حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج عرفہ، کہ حج میدان عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، اور مناسک حج میں وقوف عرفہ یعنی عرفہ میں ٹھہرنا اس کی اہمیت و فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، جبکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے سوا اور کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور ان سے یہ پوچھتا ہے کہ میرے یہ بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ لہٰذا تمام زائرین مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو چاہیے کہ حج کے خطبے اور ظہر و عصر کی نمازوں سے فارغ ہو کر سب سے پہلے یہ اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ جہاں ہم اور دوسرے لوگ ٹھہرے ہیں وہ میدان عرفات کا حصہ ہے بھی یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حج ہی ادا نہ ہو سکے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ نہ جاننے کی بنا پر پورا دن مسجد نمرہ یا وادی عرنا میں گزار کر واپس مزدلفہ چلے آتے ہیں، جبکہ وادی عرنا پوری اور مسجد نمرہ کا زیادہ تر حصہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق میدان عرفات یہ پوری کی پوری جو میدان ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہٰذا جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے آپ اس جگہ ٹھہر کر کے اپنے حج کے اس رکن کو ادا کریں، کیونکہ اگر میدان عرفات میں نہ ٹھہرا گیا تو حج ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اور آج مسلمان بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ جس وقت وقوف عرفہ کریں یعنی عرفات کے میدان میں جب ٹھہریں تو یہ عرفات کا جو میدان ہے دعاؤں کی قبولیت کا یہ بہترین موقع ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث سے واضح ہو چکا۔ لہٰذا زائرین کو چاہیے کہ ادھر ادھر گھومنے اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے سورج غروب ہونے تک کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ میدان عرفات میں جب قیام ہو جائے اس کے بعد مزدلفہ کی طرف روانگی کی جائے، سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانگی ہو اور نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے ہی روانہ ہو جائیں، یہی سنت طریقہ ہے جس کی بہت سے لوگ مخالفت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ نماز مغرب سے پہلے ہی روانہ ہو جائیں اور اس رستے کو اطمینان و سکون کے ساتھ چلتے ہوئے طے کریں اور چلتے چلتے ذکر و اذکار اور تلبیہ بھی پڑھتے رہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر کسی مناسب جگہ پر جہاں آسانی سے جگہ مل جائے وہاں آپ ٹھہریں اور پھر اذان اور اقامت کہہ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد دوسری اقامت سے عشاء کی
قصر نماز ادا کریں، یعنی قصر نماز جس طرح سے مسافر قصر نماز پڑھتے ہیں، فرائض کو آدھا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے قصر ادا کریں۔ یہ بات آپ اچھے سے دھیان میں رکھیں کہ مزدلفہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ سنتیں، نہ نوافل، نہ ہی وتر ادا کیے اور نہ ہی رات کو تہجد ادا فرمایا، بلکہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک سوئے رہے۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ پوری رات آرام کرنے کے بعد فجر کی اذان ہوتے ہی نماز ادا کریں، تاکہ نماز کے بعد مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں ایک مشہور پہاڑی ہے، اس کے قریب کہیں بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور دعائیں مانگے، کیونکہ اس بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے۔ مزدلفہ سے جب روانگی ہو تو اس بارے میں شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ جو لوگ معذور ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں یا پھر بھاری جسم والے لوگ یا مرد اور عورت جو مجبور ہیں، چاند کے غروب ہونے تک مزدلفہ میں ٹھہر کر رات کے پچھلے حصے میں منا جا سکتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں، جو لوگ تندرست ہیں، وہ مشعر الحرام پر دعائیں مانگنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے منا کی طرف روانہ ہوں۔ اپنی آسانی کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں اٹھائیں، جبکہ منا سے بھی جمع کرنا سنت ہے، اور یہ کوشش کریں کہ جو کنکریاں آپ اٹھائیں وہ چنے کے دانے کے برابر ہوں، اس سے تھوڑا چھوٹا اور بڑا اس کی اجازت ہے، لیکن کافی بڑا اور کافی چھوٹا نہ ہو۔ 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کے دن جو کام کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ دن یوم النحر یعنی قربانی یا عید کا دن ہے۔ اس دن 4 نہایت ضروری کام انجام دیے جاتے ہیں، جنہیں ترتیب سے ادا کرنا افضل ہے، اور آگے پیچھے کر کے اگر کیا جائے تو جائز ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو اس دن کسی کام کو آگے پیچھے کر دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ وہ 4 کام یہ ہیں: رمی کرنا، حجاج کرام مزدلفہ سے سیدھا جمرہ عقبہ آئیں جو مکہ مکرمہ سے قریب تر ہے، وہاں تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور سورج نکلنے کا انتظار کریں، اور پھر سورج نکلتے ہی 7 کنکریاں ایک ایک کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ماریں۔ یہ کنکریاں مارنے کے بعد دعا وغیرہ کے لیے نہ رکیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور کنکریاں مارتے ہوئے اگر کسی کو یہ شک ہو جائے کہ اس کی بعض کنکریاں حوض میں نہیں گری تو وہ زمین میں سے اتنی کنکریاں اٹھا کر اپنی رمی کو پورا کر لے، اور یاد رکھیں کہ یہ کنکریاں غروب آفتاب تک ماری جا سکتی ہیں، بلکہ کسی مجبوری یا عذر شرعی کی بنا پر سورج غروب ہونے سے پہلے نہ ماری جا سکیں، یعنی اگر سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں مار سکے تو رات کو بھی مارنا جائز ہے۔ اور جمرہ عقبہ سے جب فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ قربانی نہ کر سکیں تو پھر ان کے لیے 10 دن کے روزے ہیں، جن میں سے 3 روزے انہیں حج کے دنوں میں رکھنے ہیں اور باقی 7 گھر واپس آنے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ ان روزوں کے متعلق ایک ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کی جگہ 10 دنوں کے روزے میں سے 3 دن کے روزے 9 ذی الحجہ سے پہلے رکھ لینا بہتر ہے، ورنہ پھر 10ویں ذی الحجہ کے بعد جو ایام تشریق ہیں یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ان میں نہ رکھیں، کیونکہ آپ نے 9 ذی الحجہ یعنی 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عرفہ کا روزہ نہیں رکھا۔ اس دن حجامت بھی بنوائیں۔ حجامت سے مراد 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے، جو کہ واجب عمل ہے، اور اس کے تقریباً وہی احکام ہیں جن کا بیان عمرہ میں۔ چوتھا ہے طواف زیارت، اسے طواف افاضہ یا حج کا طواف بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کا رکن ہے۔ 10 ذی الحجہ کو چوتھا اور آخری کام یہی طواف زیارت ہے۔ اس طواف سے پہلے خوشبو کا استعمال سنت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عائشہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگائی جس میں مشک شامل تھی، اور اس طواف میں احرام کا لباس
اجتباء اور رمل نہیں ہوتا۔ اجتباء کا مطلب ہوتا ہے کہ احرام کی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا، اور رمل طواف سے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا تیزی کے ساتھ چلنا۔ تو یہ اجتباء اور رمل اس طواف میں نہیں ہوتا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد حاجی مکمل طور پر حلال ہو جاتا ہے، یعنی جو احرام اس نے باندھا تھا اب وہ اسے کھول سکتا ہے، یہاں تک کہ بیوی سے تعلق کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پریشانی کی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کو کوئی طواف زیارت نہ کر سکے تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک رات کو یا دن کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اس تاخیر پر یعنی اس دیری پر کسی قسم کا کوئی فدیہ یا دم یعنی قربانی دینا واجب نہیں، کیونکہ حج میں اگر کسی طرح کوئی کام چھوٹ جائے یا کوئی کمی رہ جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے دم دیا جاتا ہے یا تو فدیہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہاں اس تاخیر پر نہ کوئی فدیہ ہے اور نہ ہی دم ہے۔ حج کی سعی اس طرح کریں کہ حج تمتع کرنے والوں کے لیے طواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی ضروری ہے۔ اس طرح حج قران اور حج مفرد کرنے والوں نے بھی اگر اس سے پہلے سعی نہیں کی تھی تو وہ بھی لازمی طور پر کر لیں، اور یہ بات غور سے سن لیں کہ حج تمتع کرنے والوں پر 2 سعی کرنا ضروری ہے۔ طواف زیارت اور سعی کے بعد حجاج کرام مکہ مکرمہ سے واپس منی آ کر رات گزاریں تاکہ آئندہ ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11، 12، 13 راتیں بھی منی میں بسر کر سکیں، اور دن کے قریب تینوں جمرات کو بالترتیب کنکریاں بھی مار سکیں۔ ایک ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آج کل حجاج کرام کی کثرت کی وجہ سے اور نئے نئے انتظامات کی وجہ سے منی کے حدود جو ہیں ان میں ٹھہرنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، اور کچھ خیمے مزدلفہ کے حدود میں لگائے جاتے ہیں جس کی رخصت دی گئی ہے، مگر ان خیموں میں رہائش حاجیوں کو چاہیے کہ وہ رات کا کچھ حصہ منی میں ضرور گزاریں۔ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 میں کنکریاں مارنے کا طریقہ، ایام تشریق کے ان تینوں دنوں میں جمرات کو جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو ترتیب کے ساتھ زوال یعنی سورج ڈھلنے کے بعد کنکریاں مارنی واجب ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو مکہ مکرمہ کو اپنے بائیں جانب اور منی کو دائیں جانب رکھ کر سب سے پہلے جمرہ اولا کو جو منی کی جانب سے پہلے آتا ہے رمی کیا جائے، پھر درمیانی جمرہ کو جو سب سے آخر میں اور پھر سب سے آخر میں جمرہ عقبہ کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جائیں، اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا جائے، اور یاد رکھیں کہ صرف پہلے دونوں جمروں کو کنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف ذرا سا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے، مگر تیسرا یعنی جمرہ عقبہ پر دعا کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ حج کا آخری عمل یعنی طواف وداع، یہ طواف حج کرنے والے پر واجب ہے، اور حاجی یہ طواف اس وقت کرے جب وہ حج اور اس کے علاوہ دیگر امور جو ہیں ان کو کر چکا ہو، اس کے بعد مکہ سے رخصت ہو رہا ہو، اور حیض و نفاس والی عورت کے لیے طواف وداع لازم نہیں، ان کے لیے رخصت دی گئی ہے، لیکن جو لوگ معذور ہیں، بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر طواف کرایا جائے۔ اس کی دلیل صحیحین کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن الحائض، لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آخری لمحات بیت اللہ میں گزاریں، لیکن حائضہ عورت کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ چند ضروری مسائل میں یہاں آپ کو بتا دوں تاکہ اگر آپ انشاءاللہ العزیز حج کو جائیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ طواف وداع چھوڑنے پر ایک دم یعنی جانور کی قربانی کرنی واجب ہے، اور 12 ذی الحجہ کو طواف وداع کرنے کے بعد دوبارہ منی آ کر رمی یعنی کنکریاں مارنا درست نہیں۔ ایسا کرنے والے کو دوبارہ طواف وداع کرنا ہوگا، کیونکہ جو آخری کام ہے وہ طواف وداع ہی ہے۔
اور اہل جدہ یا اہل طائف کا 12ویں ذی الحجہ کو منا ہی سے اس نیت سے جدہ یا طائف چلے جانا کہ ہجوم کم ہونے کے بعد واپس آ کر طواف وداع کر لیں گے، یہ جائز نہیں۔ ایسا کرنے والوں پر ایک جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں پر یہ طواف وداع واجب نہیں، کیونکہ وہ وہیں رہتے ہیں اور وہ خانہ کعبہ کا طواف جب چاہے وہاں کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ پہنچے گا، اور جتنے بھی لوگ حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، آپ لوگ ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ اس طریقے کو جانیں اور سنت کے مطابق حج ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔